ناظرین ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس پروگرام میں. سیٹھی صاحب ایک آپشن آپ نے بتا دی کہ اگر پرائم منسٹر صاحب کو, گیلانی صاحب کو کہا جاتا ہے کہ آپ جائیے, کوئی مسائل ہیں تو وہ خود ہی چلے جائیں, مستعفی ہو جائیں, سائڈ پر ہو جائیں, کوئی نیا بندہ آ جائے. اگر ایسا نہیں ہوتا تو دیکھیے وہ بات یہ ہے کہ اگر پارٹی کی طرف سے یہ ہدایت آیا کہ جی آپ مہربانی کر کے اسٹیپ اسائڈ, تو ان کو کرنا پڑے گا, بیکاز ایکچولی اگر وہ نہیں کریں گے تو کرائسس ہو جائے گی نا. ایک نیشنل کرائسس ہو جائے گی, ایک پارٹی کرائسس ہو جائے گی, ریوولٹ پارٹی کے اندر یہ کرائسس ہوگی کہ پارٹی کو پھر فیصلہ کر کے ان کو آؤسٹ کرنا پڑے گا نا, پارٹی سے نکالنا پڑ جائے. ظاہر ہے کہ وہ تو پھر لیڈر آف دا پارٹی تو زرداری صاحب ہے نا, دیٹس ٹو فار. تو پھر انہیں یہ کرنا پڑے گا کہ جی میں آپ کو نکالتا ہوں پارٹی سے. اگر پارٹی سے نکالتے ہیں تو فلو کراسنگ لا کے اندر ان کی کوئی حیثیت نہیں رہتی, ایسے ہی ہے نا. تو پھر یہ پارلیمنٹ کے اندر بھی نہیں رہ سکتے, اور وہ کیس جائے گا اسپیکر کے پاس اسمبلی کے. وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کون ہے اسپیکر, وہ تو پیپلز پارٹی کی زرداری صاحب کی فیملی قسم کی چیز ہے, ڈاکٹر فہمیدہ. تو وہ راستہ یہاں وہاں تک بات نہیں آئے گی. اس کی وجہ یہ, اس سے پارٹی کا بہت نقصان ہو جائے گا, اور دوسرے لوگ بہت ناجائز فائدہ اٹھا سکتے ہیں, کیونکہ اس سٹیج پہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میاں صاحب یا اور پارٹیز جو ہیں وہ سوچیں کہ یہ اچھا موقع ہے, یہ اندر سے ڈی سٹیبلائز ہوئے ہیں تو ان کو اور ڈی سٹیبلائز کر دیا جائے اور ایک نئی الیکشن کال کروا لی جائے. تو میں سمجھتا ہوں وہاں تک بات شاید نہیں آئے گی. تو تیسری بات تو کوئی آپشن ہو نہیں سکتی. تیسری آپشن یہی ہے کہ پھر اگلی سٹیج وہ یہی ہوگی کہ جو نیا پرائم منسٹر بننا ہے, اگر ایسی سٹیج آتی ہے تو وہ کون ہوگا, کیسے ہوگا, اس میں نواز شریف صاحب کا کیا رول ہوگا, مولانا کا کیا رول ہوگا, پیپلز پارٹی کا کیا ہوگا, ایم کیو ایم کا کیا ہوگا, اور موسٹ امپورٹنٹ اپروول فوج سے ملے گی کہ نہیں ملے گی. اچھا عرض یہ ہے کہ موٹی بات, کیونکہ اب ٹائم بہت تھوڑا ہے, اس کیا آپ کچھ کہنے والے؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ گیلانی صاحب کو آپ نے کہا نا فوج خوش نہیں ہے, تو کیا اس حد تک ناراض ہے کہ وہ کہتے ہیں جی بس ٹھیک ہے گیلانی صاحب چلے بھی جائیں تو میٹر نہیں کرتا؟ نہیں دیکھیے, فوج کو تو پرفارمنس چاہیے نا. اوکے, سو لوگ امپورٹنٹ نہیں ہے, پرفارمنس. ایبسولوٹلی, کوئی وہاں رشتہ داریاں تو نہیں ہیں. بالکل ٹھیک ہے نا. تو وہاں تو وہ پرفارمنس چاہتے ہیں کہ بھائی پرفارم کریں, اکانومی کو ٹھیک کریں, کرپشن ختم کریں, ملک کو چلائیں, تاکہ ہم یہ جنگ جو ہے ایک کنسنسس کریٹ کریں, ہم بند کر سکیں. یہ آگے بڑا پریشر ہے فوج کے اوپر, انٹرنل پریشر بھی ہے نا بھائی, وہ ایک جنگ کر رہے ہیں, ظاہری بات ہے, تو ان کو سپورٹ چاہیے, اور سپورٹ اکانومی کا چاہیے. اور یہ جو ڈائیورژنز ہوتی ہیں پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی, وہ نہیں چاہتے کہ ایسی چیز ہو, اور نہ ہی وہ خود ٹیک اوور کرنا چاہتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سٹیج پہ پرائم منسٹر, پہلی بات تو یہ جیسے مولانا نے کہا پیپلز پارٹی سے آئے گا. دوسری بات یہ ہے کہ وہ کمزور شخص ہوگا, کیونکہ زرداری صاحب اسٹرانگ پرائم منسٹر, اگر وہ غلط کام کرنے لگ پڑے, اسٹرانگ پرائم منسٹر ہو, اپنی کنسٹیٹیوئنسی ہو اس کی, تو وہ تو ایک چیلنجر بن سکتا ہے. کمزور شخص آپ اتنے, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کمزور فرام دا پیپلز پارٹی کی پارٹی پوزیشن سے. جیسے ہمارے کرنٹ پرائم منسٹر تو اپنی سیٹ کے علاوہ کوئی دوسری سیٹ تو نہیں جیت سکتے نا, یہ بھی کمزور تھے. تو یہ کمزور پرائم منسٹر تھے نا. ان کو یہ کہا تھا کہ آپ اب فکر نہ کریں, آپ کو ہم دے رہے ہیں, آپ گورنمنٹ چلا کے دکھائیں, کمپیٹنس دکھائیں نا, پارٹی کے اندر پالیٹکس کی طرف مت آئیں. جو کہ امین فہیم صاحب, وہ ان کا وہاں بڑا سا ہے نا وہ سندھ والا اینگل, یہاں ان کا کوئی اینگل نہیں تھا, سنگل مین سنگل ہڈی پسلی, لون اسٹینڈر تھے. اگلا پرائم منسٹر اگر میں نہیں کہہ رہا یہ ہوگا, میں سمجھتا ہوں یہ اس وقت ایک پریشر ٹیکٹک ہے, مگر اگر وہ ہوا تو پھر بہت سی تبدیلیاں ہوں گی. صرف پرائم منسٹر نہیں, کچھ گورنرز بھی شاید چلے جائیں, وہ پوری ٹیم چینج ہو جاتی ہے نا. پھر مڈ وے ہاؤس میں ٹیم چینج کرنی ہے نا, کاسمیٹک چینج تو نہیں ہوگا نا, کیونکہ پھر کام چلانا ہے, پھر بہت کچھ ہو سکتا ہے. گورنرز بھی جا سکتے ہیں, اور بھی کچھ سمجھوتے ہو سکتے ہیں, منسٹریز تبدیل ہو سکتی ہیں, بہت کچھ ہو سکتا ہے, آئی کانٹ سے. بٹ اس میں پھر سندھ سے نہیں ہوگا, کیونکہ سندھ سے آلریڈی پریزیڈنٹ صاحب ہیں. بالکل. بلوچستان سے ہو نہیں سکتا, بیکاز بلوچستان کی جس قسم کے لوگ کینڈیڈیٹس ہیں وہ بالکل ہی گورنمنٹ نہیں چلا سکتے. اور وہ بائی دا وے ٹرائبل, یہاں فیوڈل پالیٹکس نہیں چل رہی تو ٹرائبل پالیٹکس کیا چلے گی, وہ بھی نہیں, کیونکہ ان کے بھی بڑے دوسرے قسم کے ایشوز ہوتے ہیں. سندھ اور بلوچستان آؤٹ. فرنٹیئر سے اس لیے نہیں کیونکہ آلریڈی فرنٹیئر گورنمنٹ جو ہے وہ انڈر بہت پریشر ہے, اور وہ پریزیڈنٹ صاحب چاہیں گے کوئی بیلنس رہے. تو آئے گا پرائم منسٹر پنجاب سے ہی, کیونکہ میاں صاحب کو بھی تو آف سیٹ کرنا ہے نا, مسلم لیگ نون کو بھی تو کاؤنٹر کرنا ہے نا, کوئی یہیں سے بندہ لینا ہے جو کہ ان کا ووٹ توڑ سکے اور پیپلز پارٹی کو بھی برقرار رکھے. تو پھر رہ گیا اگر پنجاب سے آنا ہے تو سینٹر سے آنا ہے, ساؤتھ سے آنا ہے یا نارتھ سے آنا ہے. تو ظاہر ہے پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک ساؤتھ میں ہے, تو پھر ساؤتھ سے ہی آنا ہوگا. تو پھر اگر ساؤتھ سے آنا ہے, پنجاب سے آنا ہے, تو کتنے کینڈیڈیٹس ہیں؟ 2-3 ہی ہیں.
ایک تو وہ ہمارے فارن منسٹر صاحب ہیں شاہ محمود قریشی صاحب. مگر شاہ محمود قریشی صاحب, میرا نہیں خیال کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو پرائم منسٹر بنایا جائے گا. میں تو چاہتا ہوں وہ بڑے اچھے آدمی ہیں, کمپیٹنٹ آدمی ہیں, کرپشن کا چارج نہیں ہے, اسپائر بھی کرتے ہیں, اور اسپائر بھی کرتے ہیں, دل بھی ان کی ہے, خواہش بھی ان کی ہے کہ ہر روز ٹائی چینج کریں. مگر ہو سکتا ہے کوئی ایسا شخص آئے جس کا کچھ تعلق کسی نہ کسی سٹیج پہ فائنانس منسٹری سے بھی رہا ہو, لائل بھی ہوں, چھوٹے موٹے مخدوم بھی ہوں یا نہ ہوں, مگر اور ہو بھی ساؤتھ سے, اور برخودار بھی ہوں, اور فائنانس ٹیم کو کھلی چھٹی ملے کہ آپ جو کرنا کریں, اور پریزیڈنٹ صاحب پھر تھوڑی بہت پریزیڈنسی سے سلمان فاروقی صاحب کی بات مانی جائے. اب ہو سکتا ہے کچھ اور بھی ہو سکتا ہے, نام نہیں لینے میں نے, مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ملتان والی بات جو ہے نا یہ ہمارے گلے پڑے گی. بس اس سے زیادہ نہیں. اب میرا خیال سوال لے لیں آپ, مجھے اور نہ میرے پہ پریشر مت ڈالیں. ریڈی صاحب مجاہد صاحب ہے ہمارے ساتھ لاہور سے. آپ میں نے کون سا سوال پوچھنا تھا؟ جی مجاہد صاحب. جی السلام علیکم. السلام علیکم جناب سیٹھی صاحب اور بھائی. جی جی کیسے ہیں آپ لوگ؟ جی مہربانی. جی ٹھیک ٹھاک. سر ایک سوال کا تو جواب آپ نے دے دیا. جی وہ میں پوچھنا چاہتا تھا کون نیکسٹ پرائم منسٹر. نہ آپ نے نام وام نہیں لینے, میں نے کوئی جواب نہیں دیے پلیز. ہاں میں کام نہ خراب کریں. آپ کی ترجیح نگاہ ہیں اتنے اچھے, مجھے لگتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے مگر آپ بتا نہیں رہے. میں تو یہ کہہ ہی نہیں رہا حضور والا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ گیلانی صاحب گھر جا رہے ہیں, میں نے بالکل یہ نہیں ہو سکتا ہے اگر چلے جائیں تو چلے. تو پھر سوچنا پڑے گا. دوسرا سوال یہ ہے سر کہ اگر پرائم منسٹر نیکسٹ آ جاتے ہیں تو مولانا کا رد عمل کیا ہوگا؟ مولانا لپک کے واپس آ جائیں گے بالکل. ہاں تھینک یو سو مچ صاحب, بڑی مہربانی. وہ دیکھیں وہ آپ کے پرومپٹ آنسر سے بڑے خوش ہو گئے. سیٹھی صاحب ایک اور سوال یہ ہے کہ نئے پرائم منسٹر پر ایم کیو ایم کو اعتماد میں لینا پڑے گا؟ میرا نہیں خیال کہ 100% ایم کیو ایم کو اعتماد میں لینا پڑے گا, مگر ظاہر ہے ایم کیو ایم کو آگاہ کیا جائے گا, ان کو ایشورنس دی جائیں گی کہ آپ کے کام ہوں گے. مگر آپ دیکھیے ایم کیو ایم اتنا امپورٹنٹ فیکٹر نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سندھ کے جو مسئلے ہیں نا وہ پریزیڈنٹ صاحب کو ڈیل کرتے ہیں, وہاں اور مسئلے ہیں. تو اس لیے مولانا میاں صاحب کیو والے ان لوگوں کو ذرا سیٹ کرنا پڑے گا تاکہ یہ بہت ناراض نہ ہو جائیں کہ ایسا بندہ آ گیا جو کہ بڑا گڑبڑ کر سکتا ہے ان کے لیے. مگر ایم کیو ایم کے ساتھ آغاز ضرور کرنا ہوگا, الطاف بھائی کو جا کے بتانا پڑے گا جیسے کہ ان کی رائے لی جا رہی ہے, اس قسم کی بات چلے گی, مگر وہ اتنی اہمیت نہیں ہے اس کی. اچھا سیٹھی صاحب ایک اور سوال وہ یہ کہ جس طرح کی, اب یہ تھوڑا سا اس سے اتنا ڈائریکٹلی ریلیونٹ نہیں کہ جس طرح کی بیان بازی مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم کے بیچ میں ہو رہی ہے, یہ انگریزی میں لکھا ہے از دیر اے میتھڈ ان دی میڈنس, یا یہ ایسے ہی خام خواہی شروع ہو گئی ہے؟ نہیں دیکھیے میں نے کل بھی یہ بات کہی تھی کہ مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم جو ہے نا یہ بالکل ایک صفحے پہ نہیں ہے, اور یہ اب ایسے ہے کہ وہ نون کا یہ ویو ہے کہ یہ تو اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی ہے, اور ایم کیو ایم کی بھی یہی ویو ہے کہ یہ سارے جو ہیں سیاستدان نہیں بائی پروڈکٹ نہیں, کہ یہ جو نان ایم کیو ایم لوگ ہیں یہ سارے فیوڈلز اور یہ لینڈ لارڈز, اور وہ سارے جو ایم کیو ایم کی سیاست ہے وہ اس کے برعکس چلتا ہے. ایگزیکٹلی. تو وہ اور میاں صاحب کے ساتھ تو آپ کو یاد ہوگا جیسے محترمہ کے ساتھ ایک زمانے میں گڑبڑ ہوئی تھی پیپلز پارٹی کے ساتھ, اور اسی طریقے میاں صاحب کے زمانے میں تو ایکشن ہوا تھا بالکل 92 کا آپریشن اوریجنل ایکشن ہی میاں صاحب کے زمانے میں ہوا تھا. وہ کہتے ہیں جی ہمارے 15,000 جناب, تو وہ باتیں ابھی تک بھولی نہیں. اور اب یہ اب میاں صاحب نے جو جوڈیشری کے اوپر بات کی ہے, مشرف والی بات, ایم کیو ایم جو ہے وہ میاں صاحب اور ایم کیو ایم نہیں چل پائیں گے. سیٹھی صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین آپ نے آج کا پروگرام دیکھا. TNS@duniatv.tv پہ فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.